میں اسی بات کو لے کے چل رہی ہوں. آپ لوگوں نے جیسا کہ کہا کم عمری کی شادی جو ہے وہ بچیوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی، بہت کوشش کروں گی کہ مختصر الفاظوں میں اپنی بات آپ تک پہنچا چکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو احسن طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ آئلی زندگی پر نظر دوڑائیں، ایک تائرہ نظری دوڑا لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اور امی عائشہ کا جو محبوبانہ رویہ تھا، جو عاشقانہ ان کی ازواجی زندگی تھی، تو وہ ایک ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک مثالی نمونہ ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ناسمجھ ہوتی ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج اگر آپ اپنے گھر میں آس پڑوس میں نظر دوڑائیں، آج آپ کو کوئی بوندی، کوئی بونگی سی اور کوئی لاؤبالی سی لڑکی نظر آئے گی؟ لاؤبالی دوسرے معنوں میں کہہ رہی ہوں میں. آج کل کی بچیاں بہت سمجھدار ہیں، ڈیڑھ سیانی ہیں، آپ کی سیر سوا سیر ہیں. وہ بچیاں گھر بھی سنبھال سکتی ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے بچیاں اتنی سمجھدار ہیں کہ جتنی دیر میں مائیں نہیں سمجھتی بچیاں بات کی تہ تک پہنچ جاتی ہیں. دوسری چیز، اس کا دوسرا اہم پوائنٹ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ایک حدیث کا مفہوم، ایک واقعے کا مفہوم ہے، منوان بیان نہیں کر پاؤں گی کیونکہ کمی بیشی رہ جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں کروڑوں سلام. تو اس میں تھا، انہوں نے کسی صاحب کو شادی کے حوالے سے نا فوائد بتاتے ہوئے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے کھیلے اور تم اس کے ساتھ کھیلو؟ دیکھیں کتنا خوبصورت، اس کے اندر خوبصورتی کتنی ہے. اب بڈھا بڈھی ہے، 25 سال 26 سال 27 28 سال میں ایک پکی عمر کی عورت بن جاتی ہے. آپ نے اکثر 9 سال کی بچیوں کے اندر میں نے پکا پن دیکھا ہے، کیونکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، ان کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. جب سب کچھ پتا ہے، آپ کو پتا ہے بچیاں بہت جلدی بالغ ہو رہی ہیں. ہمارے اہل سادات میں ہوتا تھا بچیاں، بلکہ ابھی بھی آپ پختون میں دیکھیے بچیاں بالغ ہوئیں اور ان کو پہلی فرصت میں اپنے گھر کا کر دیا جاتا ہے. اگر بچی اپنے گھر میں بالغ ہو گئی اور اس کی شادی کا مطلب دیر ہو گئی، لیٹ 1 سال 2 سال اوپر ہو گیا، تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ان کے ہاں. ہمارے یہاں تو ایک اس کو کیا کہنا چاہیے کہ تمغہ امتیاز سمجھتے ہیں. لڑکی جتنی بڈھی، لڑکا جتنا بڈھا اتنی کامیاب شادی. پھر ایک نیا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی مغربیت کا ایسی چھاپ پڑ گئی ہے، ریلیشن شپ کی ایک نئی وہ نکال دیے. اللہ اکبر، انا للہ و انا راجعون، کہ پہلے رہ کے دیکھیں گے، آنا جانا کریں گے. انا للہ و انا راجعون. مجھے بولتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے کہ ہماری مائیں جی منگنی کر دو، 4 سال نہیں 8 سال منگنی کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی آنا جانا ہو رہا ہے، خوب تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، اور این شادی کے وقت لڑکے نے انکار کر دیا ہے کہ جی مجھے تو سب کچھ مل گیا، اب میں اس کو کیا کروں گا شادی کر کے. یا لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اس کی فلاں عادت پسند نہیں، ڈھمکا عادت پسند نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. 8 سال کی منگنیاں اس طرح سے آ کر ختم ہوئی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرے میں بگاڑ کون پیدا کر رہا ہے؟ ہم اور آپ. ہم کچھ نہیں کر سک رہے. اچھا، ہم یہاں پر خالی باتیں کر رہے ہیں، میں یہی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان سے نتیجہ نکالنا ہے. ہم نے سب پینل پہ بیٹھے ہوئے، ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن اس سے نتیجہ نکلنا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس مقصد میں ہمیں کامیاب کر دے. اللہ کسی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درد امت تھا نا، درد امت کی ایک جوت جل جائے، ایک تڑپ پیدا ہو، ان کو بھی احساس ہو کہ ہم جب کہتے ہیں میں عاشق نبی ہوں، میں امتی ہوں، تو امتی ہونے کے حق، امتی ہونے کا فرض بھی تو ادا کرنا ہے. آپ کے پاس رشتے آتے ہیں، آپ ایسے ریجیکٹ کرتے ہو، حل من مزید، حل دیکھ، جیسے دوزخ کا دل نہیں بھرتا نا، دوزخ کا پیٹ نہیں بھرتا، اس طرح آج کل رشتے کرنے کے لیے نہیں بھر رہا. وہ لڑکا اچھا رشتہ آ گیا، ریجیکٹ کریں گے جی. اور اچھا لڑکی، جب تک 1 سے 10 لڑکیاں نہیں دیکھیں گے نا، وہ اس کو اپنی شان سمجھتے کہ جب ہم پہلی لڑکی میں کر لے، ہم لوگوں کو کیا کہیں گے جی پہلی لڑکی دیکھی اور پسند کر لیا. پھر عموماً خواتین کے اندر یہ رجحان پہ جاتا ہے کہ جب تک لڑکا بہت زیادہ نہیں کما رہا ہم شادی نہیں کریں گے، پہلے ہم اس کی کمائی کھائیں گے، اچھی طرح سے اس کو نوچیں گے، کھسوٹیں گے، اس کے بال پہ جب اس کے سٹینڈ پہ جب چند بال رہ جائیں گے تو بیوی کے حوالے کریں گے، لو تم بھی اب ہم اتنا کھا چکے اب تم اس کو لوٹ لو. یا لڑکی کے اندر جب ساری نسوانیت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کو پتا ٹین ایجر کا اپنے حسن دیکھا ہے؟ ابھی پچھلے دن میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. میں خاتون نے مجھے نا رابطہ کیا، انہوں نے کہا دیکھیں میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور گڈ لکنگ ہے، پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا ہے، مجھے پیاری سی لڑکی دلا دیجیے، ایسی لڑکی جو چاند کا ٹکڑا ہو.
ہم نے چاند کا ٹکڑا دکھا دیا. آپ بچی چاند کا ٹکڑا ہے, آپ چاند کے ٹکڑے کو منہ پہ ریجیکٹ کر کے آگے جی لڑکی بہت کم عمر ہے. میں نے کہا آپ کا بیٹا 24 سال کا, لڑکی 16 سال کی, کیا برا ہے؟ ٹھیک ہے, لڑکی نے کالج کا منہ نہیں دیکھا. میں نے کہا بہن کالج کا منہ نہیں دیکھا, لڑکی ماشاء اللہ گھر کا سارا کام جانتی ہے, تمیز دار ہے, ابھی کالج نہیں گئی, موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, بچی کو اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, اتنا حسین گھر کا ماحول. میں نے کہا آپ کا گھر بنا دے گی, بڑی بہو بن کے آئے گی, آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی. لیکن آج کل کی ماؤں کو بھی لڑکی اللہ اکبر ماڈل چاہیے.